الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے کفر کی راہ اختیار کی تو میرا عذاب بھی بڑا شدید تر ہے۔ عزیز طلبہ، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں جو بات بھی کہہ دی ہے وہ پر حکمت ہے، اور ایک آیت ہماری زندگی کو بڑھا سکتی ہے، ہماری زندگی کو کامیاب کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر آیت پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ کلام الرحمن ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتنی کائنات بنائی ہے اور کتنی خوبصورت بنائی ہے، آسمان کی طرف دیکھ لیں، زمین کی طرف دیکھ لیں، جس طرف آپ نظر دوڑائیں گے آپ کو خوبصورتی ملے گی۔ اسی طرح عزیز طلبہ، جو قرآن ہے وہ اتنا زیادہ خوبصورت ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو کلام اللہ ہے نا، قرآن مجید، حدیث مبارکہ ہے کہ اس کی فضیلت تمام کلاموں پر، جتنے کلام دنیا میں آئے ہیں یا جنہوں نے آنا ہے، جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، جو کچھ کام ہو رہا ہے، جتنی تحریرات ہو رہی ہیں، یہ سب بھی اکٹھی ہو جائیں تو قرآن پاک جو ہے ان سب میں سب سے نمایاں ہے، اور سب کلاموں پر قرآن کی فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ اس طرح قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کا جو ہے وہ تلاوت کرنا اور اس کے ساتھ منسلک رہنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو چیز چلنے والی ہے نا اس کو چارج کیا جاتا ہے، پتہ ہی ہے نا آپ کو، اب موبائل ہے اس کو چارج کیا جاتا ہے۔ جو چیز بھی چلنے والی ہوگی نا اس کو توانائی فراہم کی جاتی ہے، مشینیں ہیں، بجلی چلے جائے تو پورا کارخانے بند ہو جاتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، ہم مسلمان ہیں، یقین کریں کہ اگر قرآن کو سائڈ پہ رکھیں گے تو ہم بھی اسی طرح رک جائیں گے جس طرح مشینری رک رہی ہے، کیونکہ انسان بھی ایک مشینری ہے۔ اس کو چارج کرنے والی جو چیز ہے، جو طاقت ہے، وہ قرآن ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے تو ہم چارج کیسے ہوں گے؟ کیسے زندگی میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہ تو دنیا میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے اگر ہم نے قرآن کے ساتھ تعلق نہ بنایا۔ تو سب کام چھوڑ کر ایک ہی کام اگر ہم کر لیں تو ہماری زندگی میں کامیابی مل سکتی ہے، وہ ہے قرآن کا مطالعہ۔ ایک آیت اگر ہم ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں نا تو 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے وہ۔ 100 رکعت میں کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم قرآن کو کھول سکیں۔ قرآن کو کھولنا ہی برکات ہے، اس کو ایسے کھولنے برکات شروع ہو جاتی ہے، اور یہ انسان کے اندر نا لازمی طور پہ تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اب دیکھیں نا یہ کتنی پیاری آیت ہے اور کتنی اہم آیت ہے کہ ایک فارمولہ بتایا گیا کہ شکر کرنے سے ملنا ہے۔ جو لوگ شکر نہیں کرتے وہ ناکام اور نامراد ہو جائیں۔ ہر چیز جو ہمیں میسر ہے نا عزیز طلبہ، ان چیزوں کا شکر ادا کرنا ہم پہ واجب ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، ہم جلدی جلدی کھانا شروع کر دیتے ہیں، نہ کھاتے وقت
پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیسا کھانا تھا، نہ جب ختم کرتے ہیں نہ اس وقت احساس ہوتا ہے۔ حالانکہ جو بندہ بغیر بسم اللہ کے شروع کر دیتا ہے، بیچ میں بھی نہیں پڑھتا، بسم اللہ اولہ آخرہ نہیں پڑھتا، اور آخر میں بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ کھانا اس کے سر پہ ہوتا ہے، پتہ آپ کو، اس کا حساب ہو جانا ہے۔ بتاؤ، تو اللہ کے حساب آپ کو پتہ، اگر اللہ نے حساب لینا شروع کر دیا تو کیا بنے گا؟ ذرا اس پہ غور کیا کریں۔ ہم جو چیز کھائیں نا، وہ اگر ہم اس کا اللہ کا شکریہ ادا کر دیں تو پھر اس کا ہم سے حساب نہیں ہوگا کھانے کا، لیکن اگر ہم نے اس پہ کوتاہی کی تو ہمارے جو نا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے عزیز طلبہ، کہ جو بندہ بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے نا، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ایک روزہ دار، اس کو ثواب ملتا ہے نا، ایسے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ کتنا اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے رزق کھایا اور میرا شکریہ ادا کیا۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں نا تو شیطان بیچ میں آ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا تو شیطان رفو چکر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بسم اللہ نہ پڑھیں گے تو کھانے میں بے برکتی پیدا ہو جائے گی، زیادہ کھانا کھائیں گے اثر نہیں ہوگا کہ کتنا کھایا۔ اگر بسم اللہ پڑھیں گے شیطان دفع ہو جائے گا اور ہمیں تھوڑا کھانا بھی کفایت کر دے۔ اور جب ہم الحمدللہ کہیں گے، شکر کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اور ہمیں نواز دے گا اور ہمیں بہتر چیزیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکر کرو، اور یہ جو ہے نا الحمدللہ، یہ کلمہ تو شکر ہے، اور ہمیں ہر وقت الحمدللہ کہنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک تو میں نے صرف آپ کو ایک کھانے کے حوالے سے مثال دی ہے۔ آپ اٹھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ اس پہ شکر نہیں؟ یہ جو ہمارے 360 جسم کے جوڑ ہیں نا، ان سب کے صدقہ آتا ہے ہر صبح۔ صدقے سے مراد کیا ہے کہ ہم پہ شکر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت پیدا کیا اور جوڑ بنائے ہمارے۔ ایک بھی جوڑ ہمارا ڈسٹرب ہو جائے نا، ایک بھی جوڑ، تو ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ ہماری پلکیں ہیں، یہ اوپر ہے نا، یہ ایک بیماری بھی ہے۔ بعض لوگوں کی پلکیں جو ہے نا وہ جیسے ہماری اوپر ہیں، یہ نیچے کو آ جاتی ہیں۔ جو گرپ ہوتی ہے نا ہماری پلکیں اٹھانے کی، اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، وہ اس کی گرپ ختم ہو جاتی ہے، وہ نیچے کی طرف آتی ہے، اور اس کو اگر دیکھنا تو ایسے اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دکھائی ہوئی ہیں کہ اس طرح کی بیماری بھی لگ سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب تم صبح اٹھو تو صدقہ کرو، تمہارے ہر جوڑ پہ ایک صدقہ آتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم کفر کرو گے، کفر سے یہاں مراد ہے شکر نہ کرنا، کھاتے پیتے رہنا، پہنتے رہنا، بھاگتے رہنا اور انجوائمنٹ کی طرف لگے رہنا، جو آتا ہے وہ کرتے ہیں، جو دماغ میں بھر گیا ہے وہی کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم ادھر پڑ جاؤ گے نا تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ اللہ کی ایک سنت ہے، میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ڈھیل دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں ہر بندے کی غلطی پہ اس کو پکڑنا شروع کر دوں نا، پوری کائنات میں کوئی بندہ نہ بچے اس کو پکڑا جائے، کہ وہ غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں۔ یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بندہ کفر میں جاتا ہے نا، ناشکری کرتا ہے، تو میں اس کو ڈیل دیتا۔ کب تک؟ ہو سکتا ہے وہ اصلاح کر لے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ دیکھیں، اللہ کی دو صفات قرآن میں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں۔
بار بار آتی ہے۔ کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کا بات ہو رہی ہے، کسی طور پہ اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، مقصد یہ ہے کہ انسان متنبہ ہو جائے کہ میرے ساتھ کوئی ذات موجود ہے، مجھے کوئی واچ کر رہا ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی آبزرو کر رہا ہے۔ میرا اگر عمل جو ہے عاجزانہ ہوگا، اس میں شکرانہ ہوگا، اس میں اللہ کی تعریف ہوگی، وہ میرا عمل جو ہے اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں جو ہے سستی میں رہا، اگر میں غفلت میں رہا اور میں نے اللہ کی ساری نعمتوں کو استعمال بھی کیا اور جوانی بھی بھرپور گزاری اور سارے معاملات نپٹائے، لیکن میں نے شکر نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دیکھتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ڈیل دینے کے بعد جب وہ کھینچتا ہے نا، پھر اس کی پکڑ سے نا کوئی بندہ بچ نہیں سکتا۔ ان بطش ربی کا لشدید، بے شک تیرے رب کی جو پکڑ ہے بڑی شدید تر ہے۔ عزیز طلبہ، جو بندہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے نا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دے کہ یا اللہ تو ہی تو ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مہربانی فرما، کرم فرما، اللہ تعالیٰ کے اس پہ کرم شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس کے بارے میں غور کرتے رہنا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو عمل کرتا ہوں وہ نوٹ ہوتا ہے، یہ آپ نے اس پہ غور کرنا۔ اور جب ہم اس چیزوں کو ذرا دیکھنا شروع کر دیں گے نا، تو ہمارے دل میں خود بخود احساس پیدا ہو جائے گا کہ ہمیں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، پھر بے اختیار ہی ہم سے الحمدللہ نکلے گا، اور پھر ہم خود ہی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جو ہے نا وہ اس طرف پہل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم پہل نہیں کرتے ہیں تو اللہ بھی بے پرواہ ہے کہ جاؤ جو مرضی کرتے رہو۔ اب جو ہے نا ساری دنیا اللہ کی بڑائی بیان کرنی شروع کر دے تو اللہ کی بڑائی تو پہلے سے ہی ہے۔ ساری دنیا کفر میں آ جائے، نافرمانی میں آ جائے، ناشکری میں آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ، اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے۔ اللہ کو کسی معاملے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے کہ کوئی چیز کا نقصان اللہ کو ہو سکتا ہے۔ تو جو انسان جو عمل کرتا ہے نا وہ اپنے لیے کرتا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ بعض اوقات ہم جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھیں گے یا پڑھتے ہیں تو یہ جو ہے نا اللہ کے حوالے سے کوئی اللہ پہ احسان نہیں، یہ ہماری اپنے لیے بہتر ہے، ہم بھی جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وگرنہ اللہ کا نظام چل رہا ہے، آپ دیکھیں نا اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ صبح سورج نکلتا ہے نا، وہ نظام چل رہا ہے، کوئی بندے کامیاب ہو رہے ہیں، کوئی ناکام ہو رہے ہیں، سورج نکل رہا ہے۔ دنیا بنی ہے وہ اپنے ترتیب سے چل رہی ہے، چلتی جا رہی ہے۔ ایک وقت آنا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو روکنے کا حکم دینا کہ رک جاؤ۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی کہ جب سورج نکلتا ہے نا وہ جاتا ہے مغرب کی طرف، مغرب کی طرف جاتا ہے، پھر جب وہ مغرب کی طرف پہنچ جاتا ہے نا، وہ اللہ سے اجازت لیتا ہے کہ اگر اللہ اجازت دے تو میں دوبارہ سے آغاز کروں اپنے سفر کا۔ اللہ اس کو اجازت دیتے ہیں، لیکن اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی جب اللہ تعالیٰ اس کو روک لیں گے کہ تم نے مشرق سے اب طلوع نہیں ہونا، تم اب دوبارہ سے الٹا سفر شروع کر دو، مغرب سے نکلو۔ اس وقت قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ تو یہ سفر جو ہے چل رہا ہے سورج کا، اس نے اپنے اختتام کو پہنچنا ہے۔ تو جو لوگ اظہار تشکر کرتے رہے ہوں گے، ہر معاملے میں اللہ کو ساتھ رکھتے ہوں گے نا، وہ ہر وقت مطمئن ہوں گے، خوش رہیں گے
کوئی چیز ان کی خوشی میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اب دیکھیں 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا، اور وہاں پر دھوپ اتنی زیادہ ہوگی کہ ہمارے نا پسینے اپنے جسم کے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ یہاں تک پسینہ آ جائے گا، میں اللہ بچائے۔ لیکن اس وقت جو لوگ جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی نا، شکرانے کی زندگی گزاری ہوگی، وہاں پر ان پہ یہ پرابلم نہیں ہوگی، وہاں پر سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن شکر کرنے والوں کے لیے پرابلم نہیں ہوگی۔ شکر کرنے والوں کے لیے وہ دن گزارنا، 50,000 سال کا دن گزارنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، بلکہ بعض لوگ اتنے اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ ان پر اتنا خوش ہوگا کہ ان کو ایسے محسوس ہوگا جیسے ظہر سے عصر کا ٹائم ہم نے گزارا، اللہ کا گزارا کتنا زیادہ۔ تو جو لوگ ناشکرے ہوں گے، اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہوں گے، اللہ کی نعمتوں کو انجوائے بھی کرتے ہوں گے، لیکن شکر کی طرف نہیں آتے ہوں گے، ان کے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی کہ جہنم سے پہلے ہی جہنم بن جائے گی ان کے لیے، وہ وقت حشر کا میدان جہنم سے پہلے جہنم بن جانا، لائن پہ لگا کے رکھنا ہے اللہ نے۔ اور وہاں پر جو پیاس ہوگی عزیز طلبہ، اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو بندے گناہ گار ہوں گے نا، نہ شکرے ہوں گے، اللہ کی حاکمیت کو نہ تسلیم کرتے رہے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہے ہوں گے، وہ ان کو اگر ساتوں سمندر کا پانی بھی ان کے اندر ڈھیل دیا جائے گا، ان کی پیاس نہیں بجھ رہی۔ جبکہ جو شکر گزار نیک بندے ہوں گے، وہ حوض کوثر کا ایک چھوٹا سا جام، اتنا سا پیالہ ان کو پلا دیا جائے گا، پھر ان کو کوئی پیاس نہیں لگے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اپنے عرش کے سائے تلے رکھے گا، وہاں پر ان کو آرام کرائے گا کہ یہاں بیٹھو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، مسحور کن موسم، دلکشی وہاں پر ہوگی، اللہ کا جو ہے وہ عرش کا سایہ ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو زندگی ہے نا، یہ اتنی سی ہماری زندگی ہے۔ اگر ہم اس کو زندگی کو اللہ کے حساب میں لے آئیں، شکرانے کے طور پر ہم ہر کام کریں کہ یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، تو یہ چیزیں کلمات پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید کامیابیاں دیتا رہے گا اور ہم سے خوش ہو جائے گا۔ جب خالق کائنات ہم سے خوش ہو گیا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ جب اللہ کی رضا کسی بندے کے ساتھ مل جاتی ہے نا، تو بندے کو اور کیا چاہیے؟ اس کائنات کا مالک و خالق جو ہے، وہ جو ہے اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر آپ بتائیں وہ کمی رہ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی شکر گزار بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی کروانا ہے۔ پتہ آپ کو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے، کتنی، اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہونی، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہونی کہ اللہ دیدار اپنا کروا رہے ہیں، ہم سے ملاقات اللہ کرتے ہیں اور ہمیں جنت جیسی اعلیٰ چیز سے نوازتے ہیں، جنت کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، کتنی کتنی پیاری چیزیں ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ ساری جو باتیں آپ کو بتائی ہیں، یہ شکر گزاری سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور شکر گزاری بہت پسند ہے۔ جو بندہ اللہ کے ہاں عاجز ہو جائے گا نا، اللہ اس کو عزت سے نوازے گا، کھڑا کر دے گا، اور جو بندہ شکر گزار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور ارینج کرتا رہے گا، مختلف طریقے سے ارینج کرتا رہے گا۔ آپ کو پتہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو پھل دیتا تھا نا، وہ غیر موسمی ہوتے تھے۔ سردی کے موسم کے پھل گرمیوں میں، گرمیوں کے پھل سردیوں میں، اور خود بخود اعلیٰ قسم کے پھل ملتے ہیں، انواع اقسام۔ وہ اللہ کی شکر گزار بندی تھی، اللہ کی فرما بردار بندی تھی، اور حجرے میں رہ کے اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ اللہ نے اتنا اس کو نوازا، پھر حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو کتنے جلیل القدر پیغمبر بنے، کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ذرا غور طلب ہیں۔
تو جتنا ہم اللہ کے ساتھ منسلک رہیں گے، اللہ کے ساتھ متعلق رہیں گے، اللہ کے ساتھ روابط میں رہیں گے، اتنا ہی زیادہ ہماری جو شان ہے وہ بلند ہوتی جائے گی۔ اور جو بندے اللہ کی نافرمانی میں آتے ہیں، ناشکری میں آتے ہیں، کفر میں آتے ہیں، عزیز طلبہ، وہ جانوروں سے ہی بدتر ہوں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، ان کی جانوروں جتنی بھی عزت نہیں ہوئی۔ تو اب ہم کلمہ پڑھ کر بھی اللہ نہ کرے اللہ کے عذاب سے دوچار ہو جائے، اس سے بڑی خرابی کی بات کو ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، خواب کا ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، خام خواہ ہم گندے ہو جاتے ہیں، واش روم میں جاتے وقت اپنے جسم کو پاک رکھنے میں ہماری کوشش نہیں ہوتی، جو پلید کر لیتے ہیں، اور عجیب عجیب باتیں منہ سے نکالتے ہیں، لغویات منہ سے نکالتے ہیں، کوئی پتہ نہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ تو اپنے آپ کو عزیز طلبہ کنٹرول کریں گے نا، اور شکر کا کلمہ ہمیشہ ساتھ رکھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی عزت سے نوازے گا اور آخرت میں بھی بڑا مقام ملے گا۔ دوسرا یہ میں آپ کو بتاؤں عزیز طلبہ، جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے نا، یہ میں آپ اس سے پھر اچھے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ جو فیصلہ کرتا ہے اس میں برکت ڈال جاتی ہے، بندہ جلدی آگے بڑھ جاتا ہے، بندہ جلدی جو ہے نا وہ امیر بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ اس کو وزڈم دیتا ہے، اس کو شعور دے دیتا ہے، وہ جلدی فیصلے کر کے نا وہ جلدی کسی اچھی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ شکر گزاری جو ہے یہ انسان کو ہر چیز میں فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔